ترکی کا ایک نوجوان تھا، عثمان اس کا نام تھا، نیک تھا اور مہمان نواز طبیعت تھی۔ اس کو جب کوئی مسافر مل جاتا وہ اسے اپنے گھر لے آتا اور مہمان نوازی کرتا۔ جو محلے کے لوگ تھے ان کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ اجنبی آدمی ہماری آبادی میں کیوں آتا ہے، وہ اس چیز کو معیوب سمجھتے تھے۔ انہوں نے عثمان کو منع کیا کہ عثمان غیر مردوں کو نہ لایا کرو، مگر عثمان بھی اپنی بات کا پکا تھا۔ جب 2-4 دفعہ منع کیا تو محلے کے کچھ لوگوں نے کہا عثمان اب تم کسی اجنبی بندے کو لائے نا اور اپنے گھر ٹھہرایا تو ہم تمہاری پٹائی کریں گے اور تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ پھر عثمان کو کوئی ایک اور آدمی مل گیا مسافر، تو عثمان پھر اسے گھر لے کے آیا۔ محلے والوں نے عثمان کی بہت جو ہے وہ مار پٹائی کی اور اسے دھکے دے کے نکال دیا کہ تم بھی یہاں نہیں رہ سکتے۔ اب جب رات کے وقت عثمان کی پٹائی ہوئی اور اسے محلے والوں نے دھکے دے کے نکال دیا تو عثمان سوچنے لگا میں جاؤں تو کہاں جاؤں۔ کچھ فاصلے پر ان کے شیخ کا شہر تھا۔ دل میں خیال آیا کہ چلو میں اپنے شیخ کے پاس جاتا ہوں۔ تو عثمان نوجوان اپنے شیخ کی خانقاہ میں آئے اور ان کو ملے اور وہاں رات گزاری۔ ان کو ایک کمرے میں سونے کے لیے بتا دیا گیا۔ عثمان رات کو تھوڑی دیر سوئے، پھر جب اٹھے تو انہوں نے کمرے کا جائزہ لیا تو ایک الماری بنی ہوئی تھی، اس میں قرآن مجید پڑا ہوا تھا اور اس طرف وہ رات کو اپنی ٹانگیں لمبی کر کے سوئے ہوئے تھے، یعنی انجانے میں پاؤں اس طرف رہے ساری رات۔ اب جب عثمان کو یہ احساس ہوا کہ میں تو ساری رات جدھر ٹانگوں کا رخ کر کے سویا رہا ہوں ادھر اللہ کا قرآن پڑھا تھا، تو اس وقت تو بڑا خوف طاری ہوا، اوہو میں نے اللہ کے کلام کی بے ادبی کر دی۔ چنانچہ انہوں نے قرآن مجید کو اٹھایا، اپنے سر پہ رکھا، کبھی چومے کبھی آنکھوں سے لگائے، پاگلوں کی طرح قرآن مجید سے محبت کا اظہار کر رہا ہے اور اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں آپ کے قرآن مجید کا ادب نہیں کر سکا۔ عین اس وقت جب عثمان یہ کہہ رہا تھا تو اس کے شیخ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ عثمان مجھے غیب کی طرف سے یہ اشارہ ہوا ہے کہ تمہیں یہ میں کہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہارا حامی ناصر ہوگا۔